مروت صاحب، سر یہ بتائیں کہ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ملک کی صورتحال تو حکومت کے نقطۂ نظر سے اور بادی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ شاید امپروو کر رہی ہے انٹرنیشنلی بھی، اور یہ ماننا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا میں سی ایم صاحب نئے آئے ہیں، ان کی ابھی تک خان صاحب سے کوئی ملاقات وغیرہ نہیں ہوئی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ یہ جلسے جلوسوں سے جو ہے ملاقات ممکن ہو سکی؟ جلسے جلوسوں کی وجہ سے تو ملاقات شاید نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہی اندیشے ہوں گے کہ پھر جناب جناب علی قافلے نکلیں گے اور ملاقات ہوگی تو یہ ہدایات ملیں گی، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ خان جو بھی حکم کریں گے میں تعمیل کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ حالات مجھے کوئی ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے عمران خان کا ایک جو بندی لگی ہوئی ہے ان کے نام پہ ہائی کورٹ میں، آپ نے وہ چیلنج کب کریں گے چیلنج سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ میرا خیال ہے میں کمبل کبھی نہیں بنتا ہوں۔ یہ میں نے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ، ایک وکیل کے ہونے کے ناطے، اور تمام سیاسی قیدیوں بالخصوص خان صاحب کو سہولت دینے کے لیے یہ رٹ میں نے دائر کی تھی، جس پہ تفصیلی بات سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس قانون کو کالعدم قرار دیا۔ پاکستان پریزن رول یا پنجاب پریزن رول 1978 کے 265 رول ہے۔ اس کے بعد یہ چیلنج ہو گیا اور یک طرفہ طور پہ سٹے ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب جب کیس لگے گا، جس کا امکان کم ہے کہ جلدی لگ جائے، تو میں پیش ہوں گا اور اپنا موقف بیان کروں گا۔ مروت صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا اور آئینی بینچ بھی اس طرح فیصلے نہیں کر سکتے جس طرح کرنے چاہیے فیصلے؟ نہیں، اختیار تو عدالتوں کے پاس ہی ہے۔ یہ غلط ہے کہ اختیار نہیں رہا، اختیار تو وہی ہے۔ آرٹیکل 199 یا 184(3) یا 187 میں تو کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے نا، وہ تو وہی اختیار ہیں جو پہلے بھی تھا عدالتوں کا، بس اختیار میں تھوڑی ڈنڈی جو ہے ماری گئی ہے۔ سر، عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ بطور وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اڈیالہ کے بعد کھلی اسمبلی، عوامی اسمبلی جانے سے خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ نہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو پالیسیوں پہ پی ٹی آئی نام کی جو پارٹی ہے، کیونکہ دستوری پارٹی تو اب نہیں رہی ہے نا، تو دستور نہیں ہے، اکنالجمنٹ نہیں ہے، قانون کے تحت کوئی پارٹی پی ٹی آئی نام سے ہے ہی نہیں، اور اس وجہ سے میں یہ کہنا، میں حق بجانب ہوں گا کہ جو پالیسیاں چل رہی ہیں نا پارٹی کی، نظر رکھتے ہیں۔ دیکھو، عمر ایوب خان صاحب کی 2 پٹیشن ہم نے وڈرا کر دی۔ ایک پٹیشن وہی تھی جس میں اس کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، اور دوسری پٹیشن وہی ہے جس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن، کیونکہ ان دونوں چیزوں پہ ہماری پشاور ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشنیں پینڈنگ ہے، اور چونکہ ابھی الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن کے موڈ میں ہے اور صرف ہمارے اسٹے کے حد تک تھا، اس لیے ہم نے وہ وڈرا کر لیے۔ دوسری شبلی صاحب کی بھی ایک پٹیشن ہم نے وڈرا کر دی جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن والا ایشو تھا۔ باقی دوسرا جو اس کی ڈسکوالیفیکیشن والا میٹر ہے، چونکہ وہ الیکشن ہو رہے 30 تاریخ کو، تو اس کے خلاف ہمارا کیس ہے، سپریم کورٹ نے نوٹس ایشو کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 29 کو اس پہ ہیئرنگ ہوگی۔ سر یہ بتائیں، 29 کو توشیخانہ کی بھی سماعت اور آخری مرحلے میں، تو خان صاحب کے اگینسٹ ہی فیصلہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، کہاں چیلنج کریں گے؟ دیکھو، ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، وہاں سے اپیل ہائی کورٹ میں لائی کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ خیر کرے گا۔ پچھلی جمعرات کو بھی وزیر اعظم صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، اور کل کیا وزیر اعظم صاحب دوبارہ جا رہے ہیں؟ کیوں رانا صاحب نے دیکھو، وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ملاقات ہو، لیکن ابھی تک ملاقات کا ملا نہیں ہے۔ میں ضرور کہوں گا کہ ملاقات ہر صورت ہونی چاہیے۔ دیکھو نا، ملاقات نہ ہونے سے کیبنٹ کی بھی بات رکی ہوئی ہے، تو اور صوبائی حکومت کے معاملات بھی چلانے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سختی اور تنگی اور تناؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہو تاکہ یہ کچھ مسائل آگے بڑھیں۔ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب ڈور ٹو ڈور جلسے کر رہے ہیں، کیا یہ تحریک کی شکل اختیار کرے گا جو خان صاحب کہتے بھی رہتے ہیں کہ نہیں، فی الحال تو تحریک تو ہماری ہمیشہ سے شروع ہے، لیکن خان صاحب نے مزید کوئی ایسی ہدایات دی نہیں ابھی فی الحال۔